اب چائنا اور امریکہ کی جو تعلق داری ہیں وہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ امریکہ سپر پاور ہے، اور اسی طریقے سے چائنا کے پاس بھی ویٹو پاور ہے، اور چائنا بھی دنیا کا دوسرے نمبر کا سب سے بڑا معاشی ملک ہے۔ اس کی آبادی کے لحاظ سے ہم اس پہ غور کریں تو وہاں 1.5 ارب کے لگ بھگ اس کی آبادی ہے۔ مطلب آپ سمجھیں کہ وہ ایک ویل سیٹلڈ اور ڈیولپڈ کنٹری ہے۔ لیکن امریکہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ پسند اس بنا پہ نہیں ہے کیونکہ امریکہ نہیں چاہتی کہ ڈالر کے بجائے ین استعمال ہو یہاں پہ دنیا بھر میں۔ لیکن چائنا یہ چاہتی ہے کہ اگر میں ترقی کر کے، اگر چائنا کا صرف اور صرف ایک ہی یہاں ترقی میں رکاوٹ ہے، وہ ہے سی پیک۔ اگر یہ پروجیکٹ مکمل ہو جاتی ہے تو چائنا دنیا کا ترقی یافتہ ملک بن جائے گا، اور پھر امریکہ کی جو کنڈیشن ہے وہ وہ بری ہوتی جائے گی، کیونکہ جو نیو پولیٹیکل ورلڈ آرڈر ہے اس میں آپ دیکھیں دو دھڑے ہیں مین، ایک امریکہ کی ہے اور دوسری طرف سے چائنا اور رشیا، ان لوگوں کی۔ تو اگر جو چائنا والی دھڑ کامیاب ہو جاتی ہے تو اسی طریقے سے امریکہ والی جو دھڑ ہے وہ ناکام ہو جائے گی، اور اس کی ناکامی کی وجہ سے ان پہ جو اثرات پڑیں گے وہ تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے برے اثرات ان پہ پڑ سکتے ہیں۔ تو امریکہ کی یہ پالیسی ہے، وہ کوشش یہ کرتی ہے پہلے دن سے کہ کسی طریقے سے اس پروجیکٹ کو ناکام بنا دیا جائے۔ اب وہ اس پروجیکٹ کو ناکام بنانے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے، وہ جو ہے نا، سب سے پہلے تو ہم غور کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں لوگ کام کرتے ہیں ان کو انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی بلکہ ان کو اپنے پاس بلا کے ان کو مختلف حربے استعمال کر کے ان کو اس بات کی یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ یہ چائنیز جو ہے نا یہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اور جو دوسری بات ہے کہ کیونکہ ہم لوگ پہلے دن سے امریکہ کے گود میں جا کے بیٹھے، گود سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے حامی بھر لی، اور ہم لوگوں کا جو پہلے وزیر اعظم تھے وہ بجائے رشیا جانے کے وہ امریکہ چلے گئے۔ تو میں اس پہ بات نہیں مزید کرنا چاہتا، لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جو ورلڈ بینک ہے یا آئی ایم ایف ہے، وہ تو ڈائریکٹلی ہی امریکہ کے کنٹرول میں آتے ہیں، اور ہم لوگوں نے سب سے زیادہ لون بھی انہی سے لیے ہوئے ہیں۔ تو اب وہ کیا کرتے ہیں، اب وہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اسپیسیفکلی پاکستان، تو اب وہ ان لون کی جو ہے نا جب واپسی کی بات آ جاتی ہے، جب وہ جو واپس ادا کرنے کی بات آ جاتی ہے، تب ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ پھر ہمیں وہ مختلف پروجیکٹس دے دیتے ہیں، مختلف چیزیں کرنے کو دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر آپ اس طریقے سے اپنے ملک میں چیزوں کو لے کے چلیں گے تو تب آپ لوگ ہمارے جو قرض ہیں وہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ان میں جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ سی پیک، وہ ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی اسی طرح کی ہی چیزیں بنا کے حکومت میں حکومتی عہدیداران کو تھما دیتے ہیں کہ اس سے اس پہ اثر پڑتا ہے۔ اور دوسری بات یہ جو ہم دیکھتے ہیں آج جو بلوچ اس پروجیکٹ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اگر ان جو بلوچوں کے حقیقی نمائندے ہیں، اگر بلوچ ہی کو اٹھا کے یہاں لے کے اسلام آباد میں بٹھا دیا جاتا اس چائنیز کے سامنے، تو وہ شاید اپنے مسئلے بتا کہ شاید اس کا کوئی حل نکل جاتا اور یہ پروجیکٹ کامیاب رہتا، لیکن نہیں چاہتے وہ لوگ۔ اب ہو کیا رہا ہے، اب یہ کیوں ہو رہا ہے، میں دیکھیں ہماری جتنی بھی ایلیٹ کلاس ہے، میں کیونکہ یہ چیزیں اس بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ جو میری آبزرویشن ہے، میں ضروری نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی ہر چیز مطلب مکملی طور پہ درست ہے، لیکن یہ موسٹلی یہ چیزیں درست ہیں۔ ہم اپنی لیڈ کلاس پہ نظر دوڑاتے ہیں، یا پھر ہمارے جو بیوروکریسی ہے، آپ سیول بیوروکریسی کو لیں یا پھر ملٹری بیوروکریسی کو لیں، ان میں سے جو بندہ جس کے گریڈ 19 سے بڑھ جاتے ہیں، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ اپنے بچوں کو ملک سے باہر بھیج دیں۔ ملک سے باہر بھیجنے کے بہت سارے اسباب ہیں، اگر میں بھی ہوں، اگر مجھے بھی چانس ملے تو شاید میں بھی یہاں سے چلا جاؤں، کیونکہ جس طرح کے اکنامک کنڈیشنز ہیں یہاں پہ، جس طرح کے اور بہت سارے ایشوز ہیں یہاں پہ، سیکورٹیز ایشو ہیں یہاں پہ ایون کہ ہیومن رائٹس وائلیشن جس سطح کی ہوتی ہے، تو اس بنا پہ کوئی بندہ یہاں رہنا نہیں چاہ رہا۔
اب وہ اپنے بچوں کو یہاں سے باہر بھیج دیتے ہیں، اور ساتھ میں وہ ان سے جتنے پیسے یہاں سے بنتے ہیں کسی بھی طریقے سے، تو اپنے پیسے بھی بھیج دیتے ہیں۔ اب وہاں پہ وہ گھر بھی خرید لیتے ہیں، وہاں پہ وہ آف شور کمپنیاں بھی خرید لیتے ہیں، وہاں پہ وہ کام کرتے ہیں، وہ محنت مزدوری کرتے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے، اب انہوں نے سب کچھ اپنے ویسٹ میں کر لیا ہے۔ اب تو ان کو ویسٹ کی جو موٹو ہے وہ پروموٹ تو کرنی پڑتی ہے نا۔ وہ یہاں رہتے ہوئے اگر مثال کے طور پہ امریکہ کا سفیر آ کے یہاں کسی بیوروکریٹ کے درمیان انڈائریکٹلی کوئی کنیکشن قائم کرتا ہے یا کوئی کام کروانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ بندہ مجبور ہو کے کام کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے بچے وہاں پہ ہیں، اس کی اس کی جو ہے نا پراپرٹی وہاں پہ ہے، اس کا بزنس وہاں پہ ہے۔ تو اب ہو کیا رہا ہے، اب آپ غور کریں تو جو ہمارے یہاں ماسٹر مائنڈز ہیں جو یہاں پلاننگ کرتے ہیں، ان میں سے اکثر کی چیزیں سب باہر ہیں۔ اب وہ پھر مجبور ہو جاتے ہیں یہاں ان کی مدد کرنے میں۔ اب جو وہ ان کی مدد کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی چائنا کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ جو پروجیکٹ ہے مین جس کی میں نے آغاز میں بات کی سی پیک، تو اس میں بھی دشواریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ مجھے صرف میرا ایک کویشچن ہے آپ لوگوں سے، آپ مجھے بتائیں کہ ہم لوگ تو یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں، ہمارے جو ایلیٹ کلاس ہے، ان کے آف شورس کمپنیاں ویسٹ میں تو ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ چائنا میں ان کے کمپنیاں ہیں یا ان کے گھر ہیں؟ نہیں نا۔ تو اگر وہاں ہوتے تو شاید یہ مسئلہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے شاید یہ مسئلہ نہ ہوتا آج، لیکن نہیں ہے۔ میں مزید اس پہ اس وجہ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا، پھر وہ ایک اور کنسیپٹ آ جاتی ہے کہ چائنا کی جو گورننگ کی جو جو گورننگ سسٹم ہے، اور جو ویسٹ کی گورننگ سسٹم ہے، پھر اس کی بات آ جاتی ہے۔ پھر میں اس پہ مزید نہیں جانا چاہتا، میں صرف آپ لوگوں کو ایک جنرل آئیڈیا دینا چاہ رہا تھا کہ کیوں وہ لوگ امریکہ کے موٹو کو پروموٹ کرتے ہیں بجائے چائنا کے، حتیٰ کہ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کی جو موٹو ہے، جو چائنا کے اگر ہم مدد کر دیتے ہیں تو اس کا ہمیں کتنا فائدہ ہوگا۔ اب دیکھو یہ جو فائدہ ہے نا چائنا کی، یہ فائدہ صرف اور صرف ایلیٹ کلاس کی نہیں ہے، یہ فائدہ ہماری بھی۔ اب خدا جانے وہ کیوں اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں، خدا جانے وہ کیوں اس چیز پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ غور و فکر اس حد تک تو ضرور کرتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ کس طریقے سے وہ کسی پروجیکٹ پہ زیادہ منافع کما لیں، لیکن اس چیز پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ چائنیز کیوں بھاگ کے جا رہے ہیں، وہ کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ تو اب اگر سی پیک پروجیکٹ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ ہر بندے کو ہونی ہے، اور اگر کیونکہ وہ امریکہ نہیں چاہتی، اب اگر امریکہ کا جو موٹو ہے، امریکہ کو جو ایک نظریہ ہے، امریکہ کا جو پلاننگ ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے، تو اس کا تو ایلیٹ کلاس کو ہی فائدہ ہے، وہ ہمیں کامیاب نظر آتی ہے۔ اب اگر ہم اپنے اکنامک کنڈیشنز کو دیکھیں، ٹھیک ہے، ڈالر کی جو ریٹ ہے یہاں پہ، وہ ہم اس پہ دیکھیں تو امریکہ کی پالیسی بالکل یہاں زندہ و تابندہ ہے، اور یہاں جس حالت میں غریب عوام زندگی گزار رہی ہے تو اس میں ہمیں واضح طور پہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ لوگ کس طرح خستہ حالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔